اپوزیشن کی عید کے بعد حکومت کے خلاف نئے محاذ کی تیاری۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہو رہی ہے۔ عید الاضحیٰ کے بعد ہونے والی اے پی سی پر مشاورت ہو رہی ہے۔ اس ملاقات میں بلاول بھٹو نون لیگ کے صدر شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان بلاول بھٹو سے ملاقات کے فوراً بعد ماڈل ٹاؤن روانہ ہوں گے۔ اپوزیشن کی عید کے بعد حکومت کے خلاف نئے محاذ کی تیاری۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں اس وقت مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا ہے کہ بارشوں کے بعد کراچی میں نکاسی آب نہ ہونا سندھ حکومت کی غفلت کی دلیل ہے۔ سندھ حکومت نے نااہلی کا منہ بولتا ثبوت دیا ہے۔ اربوں روپے کے جو فنڈز دیے گئے وہ کدھر ہیں؟ سندھ حکومت نے کوئی کام نہیں کیا، لگتا ہے کراچی میں سیویج کا نظام ہے ہی نہیں۔ کراچی کے عوام کو سندھ حکومت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ کراچی کے کئی علاقوں سے بارش کا پانی اب تک نہیں نکالا جا سکا۔ اورنگی ٹاؤن، چشتی نگر میں گھروں سے گندا پانی نہ نکالا جا سکا۔ لنجی کوتل چورنگی، کے ڈی اے 5 سٹار 2 منٹ چورنگی پر بارش کا پانی جمع ہے۔ نالے کا بند ٹوٹنے سے کشمیر کالونی، وحید آباد، پاک کالونی کے متعدد گھر زیر آب آ گئے۔ لیاقت آباد میں گجر نالہ اوور فلو ہونے سے اطراف کی آبادیوں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ نالوں کی صفائی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ نالوں کے ساتھ ساتھ موجود تجاوزات کے باعث بارش کا پانی نہیں نکلتا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جن علاقوں میں گھروں میں پانی داخل ہوا وہاں کا تفصیلی پلان بنانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں گجر نالے پہنچ گئے۔ وزیر بلدیات نے لیاقت آباد میں نالے کی صفائی کے کام کا جائزہ لیا۔ وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں گجر نالے پہنچ گئے ہیں۔ وزیر بلدیات نے لیاقت آباد میں نالے کی صفائی کے کام کا جائزہ لیا ہے۔ کراچی میں 3 دن کی بارش کے دوران کرنٹ لگنے کے مختلف واقعات میں ایک بچے اور خاتون سمیت 9 افراد جاں بحق ہوئے۔ عزیز آباد میں کرنٹ لگنے سے قربانی کے لیے لائے گئے 2 بکرے بھی ہلاک ہو گئے۔ کراچی کے کئی علاقوں میں کل سے اب تک بجلی کی فراہمی بحال نہ ہو سکی۔ اورنگی ٹاؤن 5 نمبر میں گزشتہ روز سے بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ سرجانی، اورنگی، نیو کراچی، نارتھ کراچی، پاپوش، منگو پیر، کنواری کالونی، قصبہ لیاقت آباد، نارتھ ناظم آباد، گلشن اقبال کے مختلف علاقوں میں بھی بجلی غائب ہے۔ کے الیکٹرک نے بجلی بحالی آپریشن نکاسی آب سے مشروط کر دیا۔ کے الیکٹرک کے مطابق بارش کے مکمل رکنے اور بجلی کی تنصیبات کے گرد سے پانی کی نکاسی ہونے تک بجلی بحال آپریشن شروع نہیں ہوگا۔ اپوزیشن رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیار ہیں جی سارے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کچھ دنوں سے پریس میں بھی یہ بات آ رہی تھی کہ حکومت اور اپوزیشن کی بلز کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، اور ایک کمیٹی بھی بنی تھی پارلیمنٹ کی جو ان بلز کو کنسیڈر کرے گی، ان بلز کو دیکھے گی، ان کا فیصلہ کرے گی۔ پچھلے ہفتے اس کی پوری حقیقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے حکومت نے کہا کہ ہم 4 بلوں کو قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں سے متفقہ پاس کروانا چاہتے ہیں۔ ان میں 2 بل جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے اندر امینڈمنٹ تھی، ایک بل یو این سیکیورٹی کاؤنسل 1948 کا جو ایکٹ ہے اس کے اندر امینڈمنٹ تھی، اور ایک نیب کا بل جو نیب آرڈیننس کو امینڈ کرے گا، یہ وہ بل تھا۔ ہم نے کہا جی بالکل، یہ آپ سمجھتے ہیں قومی مفاد میں ہے، جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے اس کے مفاد میں ہے، تو ہم حاضر ہیں۔ ان بلز پر کمیٹی بھی بن گئی پارلیمنٹ کی، جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت یونیک واقعہ ہے کہ اس سے پہلے شاید ایسی کمیٹی شاید 18ویں ترمیم پر بنی ہو
اس کے علاوہ کبھی نہیں بنی. تو بڑا سیریسلی ان 4 بلز کو لیا گیا اور یہ ایگری ہوا کہ یہ چاروں بل اکٹھے اس قومی اسمبلی کے سیشن میں پاس ہوں گے اور پھر سینٹ میں جائیں گے. بلز پر ایک چھوٹی کمیٹی میں بات چیت شروع ہوئی. ایک اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی امینڈمنٹ جو تھی وہ اتنا خوفناک بل تھا کہ ہم نے حکومت سے کہا کہ اگر آپ یہ بل پاس کریں گے تو پاکستان پھر ایک جمہوریت نہیں رہے گا, ایک بدترین آمریت بن جائے گا. اس پر کافی بحث ہوئی تو ہم نے کہا جی ہم کسی صورت اس بل کو قبول نہیں کر سکتے. اس بل کو وڈرا کر لیا گیا. جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا بل تھا اس پر ہم نے ایک ترمیم پرپوز کی, اس بل کو قبول کر لیا گیا. جو دوسری اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی امینڈمنٹ تھی اس میں بھی ایک ترمیم ہم نے پرپوز کی جو زیر بحث ہے. نیب کا بل حکومت جو لائی تھی ہم نے کہا کہ یہ تو وہی آرڈیننس ہے جو آپ پہلے لائے تھے اور وہ بھی 2 دفعہ بل پیش ہوا. ایک دفعہ اس میں چیئرمین نیب, وائس چیئرمین اور پی جی کی ایکسٹینشن آف سروس کا بل بھی تھا, وہ وڈرا ہو گیا. جو باقی رہ گیا وہ وہی بل تھا, وہ آرڈیننس تھا جو پہلے بھی آیا تھا اور اس میں ایک اضافہ تھا جو مکمل طور پر قانون شہادت کی نفی تھی. تو ہم نے کہا یہ بل تو کسی صورت قبول نہیں ہو سکتا. پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اس چھوٹی میٹنگ کے اندر جو نیب کا آرڈیننس ہے اس پر سیکشن بائی سیکشن بحث ہوگی اور ایک نیا نیب امینڈمنٹ بل فائنلائز کیا جائے گا. کل یہ ڈسکشن ہوئی, سیکشن بائی سیکشن ہم گئے. ہم نے جو ترامیم ہم سمجھتے تھے انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہیں, سپریم کورٹ کی آبزرویشنز کے مطابق ہیں, جو کاؤنسل فار اسلامک آئیڈیالوجی کی جو فیصلے ہیں ان کے مطابق ہیں, اور جو اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں اس کے مطابق ہیں. ہم نے وہ ترامیم حکومت کے سامنے رکھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کی ہر سیکشن میں یہ ترمیم ہونی چاہیے. حکومت نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم اس پر کل آپ کو اپنے موقف کا اظہار کریں گے. آج دوپہر کو میٹنگ ہوئی تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ حکومت ان امینڈمنٹ سے ایگری نہیں کرتی. ہم نے کہا کہ آپ کے سامنے بہت سی ترامیم رکھی گئی ہیں کیونکہ سیکشن بائی سیکشن بحث ہوئی تھی, آپ کون سی ترامیم سے اتفاق نہیں کرتے؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. تو اس پر ہم نے کہا کہ اگر آپ ترامیم پر گڈ فیتھ میں بات نہیں کر رہے, آپ ہی یہ بل لے کر آئے تھے, تو پھر ہم آگے نہیں چل سکتے. تو ہم نے اس میٹنگ سے معذرت کی اور اس کے علاوہ بھی جو بڑی کمیٹی تھی اس کے اندر 12 بلز کا ایک پیکج تھا جس میں یہ 4 بل بھی شامل تھے. تو ہم نے کمیٹی میں کہا تھا کہ ان کو بھی ہم کنسیڈر کر لیں گے, لیکن اب چونکہ بات چیت ہو نہیں سکتی, حکومت گڈ فیتھ میں بات نہیں کر رہی اور ان کی نیت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ملک کے مفاد میں کوئی کام کرنے کی ہے, تو ہم نے اس کمیٹی سے واک آؤٹ کیا. اور اب ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے بعد تمام پارٹیاں مشورہ کریں گی اور جو بات چیت بھی ہوگی وہ ہماری تجویز ہے کہ اے پی سی کے فورم سے ہوگی. یہ ساری بات پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنی تھی. اب میں بات کروں. جی شکریہ. شاہد صاحب نے آپ کو میرے خیال میں سارا خلاصہ ایک بہت ہی اچھی طرح سے مجموعی طور پر بیان کر دیا ہے.
पीपल्स पार्टी भी यही मौक़िफ़ रखती है कि वसी तर कौमी मफाद में हमने बड़ी कोशिश की पहले दिन से, पार्लियामान की शुरू दिन से, जब से इलेक्शन हुआ है आज तक। पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने हमेशा इनसे कहा है कि पार्लियामान के फोरम को फ़ाल बनाएं, लोगों को हौसला दें, अवाम को एक यूनिटी और इत्तेहाद का पैगाम दें। जो मुश्किल हालात में, चाहे वो कोरोना हो या कश्मीर का इशू हो, हम साथ खड़े होते हैं, या कोई पाकिस्तान के लिए ख़तरा सामने हो। इस वक्त हमसे जो बात की गई है, वो 4 बिल्स की जो आपके सामने बात रखी गई है वो की गई, और हम APC में भी ये बातें डिस्कस कर रहे हैं। आज बिलावल साहब, चेयरमैन बिलावल लाहौर में हैं और शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात है आधे घंटे में। मिसाल के तौर पर तुर्की है, सऊदी अरेबिया है, मलेशिया है, हमारे जो GCC के मेंबरान हैं, जो एक वजन रखते हैं, राय रखते हैं। हमने डिप्लोमेटिक अपनी इंगेजमेंट के जरिए कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट पे धकेलने की कोशिश करे तो हमारे पास उसको ब्लॉक करने के लिए हमारे पास माकूल तादाद में वोट होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी सफारतकारी से और इमरान खान साहब की हुकूमत ने अपनी मनसूबाबंदी से वो इंतज़ामी इक़दामात और वो इस्लाहात जो दरकार थी उन पर अमली इक़दामात उठाने से उनका रास्ता बंद किया, उनका मुंह बंद किया। हत्ता कि जो आखिरी इजलास हुआ था पेरिस में, उस पर एतराफ़ किया गया, पाकिस्तान की काविशों का, पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया गया, सराहा गया। यही पाकिस्तान जिस पर नुक्ताचीनी हुआ करती थी, उस पाकिस्तान को सराहा गया। अब उन्होंने अप्रिशिएट किया, लेकिन कहा अभी भी कुछ ऑब्लिगेशंस ऐसी हैं जो आपने फुलफिल करनी है, और उनने बताई, हमने नोट की। मैं यहाँ खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा अपनी वजारत ख़जाना को, FMU को, जो हमारा फॉरेन ऑफिस के सफारतकार हैं, हमाद अजहर साहब को। हमाद अजहर साहब जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे हैं, फैटफ पे असद उमर साहब करते रहे हैं, चित्ते साहिबान करते रहे हैं, जो पाकिस्तान की आवाज़ बनते रहे हैं। मैं मिन जुमला उन सब की खिदमात का एतराफ़ भी करना चाहूँगा और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। अब हमारी कोशिश यही है कि हम इस ग्रे लिस्ट से आज़ादी हासिल करें। उसके लिए जनाब हमें कुछ कानून साजी दरकार है, और हमने आपकी खिदमत में स्पीकर साहब की इजाज़त से कुछ बिल ऐसे इंट्रोड्यूस किए हैं, तकरीबन 11 के करीब ऐसे हैं जो कानून साजी जहां दरकार है। लेकिन ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। अली मलिक साहब तशरीफ रखें, आप सीनियर ऑनरेबल मेंबर हैं, फॉरेन मिनिस्टर जो है। बड़ी सर उसमें हमारी ये कोशिश, बात कर रहे हैं, हमारी ये कोशिश है कि हम इन पे लेजिस्लेशन करें, और हम करना चाहते हैं। हमने दस्ते तावन भी बढ़ाया, हम इनसे इमदाद के तलबगार भी हैं, हुकूमत के लिए नहीं। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मफादात मुकद्दम हैं, पाकिस्तान के मफादात मुकद्दम हैं। हमारा रोल दोइम है, आज हैं कल नहीं होंगे। हमसे बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ आई और चली गईं। जनाब वाला, हमने इस चीज को सामने रखते हुए और वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए, जो टाइम बार्ड हमारे जो कवानीन हैं, हमने ऑपोजिशन से भी उनसी खिदमत में गुजारिश की कि आइए मिल बैठकर हम उनको आइडेंटिफाई कर लें और उन पर हम लेजिस्लेट कर लें, क्योंकि हमारे पास एक वक्त की साथ साथ जो फैटिफ का और दहशतगर्दी का और बहुत से इश्यूज़ को जो लेजिस्लेशन हो रहा है, उस पे जो हुकूमत का रवैया है कि वो फैटिफ का नाम लेके अपने आप को आमराना ताकतें देना चाहते हैं, उस पे हम पार्लियामान में जो हमारा स्ट्रैटेजी होगा और ओवरऑल जो हमारा हुकूमत का अपोजिशन का स्ट्रैटेजी होगा, उस पे हमने तफसील से बात किया है। और इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलना
शुरू कर देंगे। बिलावल साहब ये बताइएगा कि जो कराची में जो हालात नजर आए हैं, आपके एक वजीर ने सईद गनी ने ट्वीट भी किया कि समा ने गलत रिपोर्टिंग भी की, जो कराची की सूरत हाल है उसमें क्या कहेंगे और क्या अपोलोजाइज करेंगे? आपने उसे रिट्वीट किया था सॉरी, कराची के ऊपर एक फुटेज जो चल रही है, आप सईद गनी ने एक फुटेज रीट्वीट की थी और आपने भी रीट्वीट की थी, तो उसके ऊपर क्या सईद गनी का नोटिस लेंगे और आप अपोलोजाइज करेंगे कि गलत आप किस लोगों ने, चीज़ के मैं अपोलोजाइज करूं? जिसके ऊपर आप लोगों ने आपने रीट्वीट किया है, आपने वो फुटेज देखी होगी कि आपने गलत रीट्वीट किया है, गलत फुटेज नहीं, मैंने कोई गलत रीट्वीट नहीं किया। ये बताएं कि अब एक मुतहिदा अपोजिशन की तरफ आप एबीसी की तरफ जा रहे हैं, इस वक्त जो मौजूदा हालात है आप कितना तवक्को कर रहे हैं अदर जहां मिलने के लिए जा रहे हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, किस हद तक तवक्को है कि आइंदा आने वाले माह में या अगले 1-2 माह में आप कोई कंक्रीट किस्म की कोई इस किस्म के एटमॉस्फेयर बना सकेंगे जो इन हाउस तब्दीली या फिर जो मियां साहब की डिमांड है फ्रेश इलेक्शन उस तरफ जाया जा सके, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये प्रेशर टैक्टिक्स ही होंगे गवर्नमेंट के ऊपर? जहाँ तक ये मिड टर्म इलेक्शन की बात हो या इन हाउस तब्दीली की बात हो या जो भी अपोजिशन का स्ट्रैटेजी होगा वो तो सारे अपोजिशन मिलके फैसले लेंगे, और जो भी मुत्तहिदा अपोजिशन का फैसला होगा चाहे वो रहबर कमेटी में हो APC में हो उसके मुताबिक हम ज़रूर चलेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान के अवाम है, पाकिस्तान के अवाम इस वक्त सब एक पेज पे है, सारे सूबे के अवाम एक पेज पे है। इस इमरान को जाना पड़ेगा, और जिस तरीके से इमरान की सिलेक्टेड हुकूमत ने आम आदमी का मुआशी सूरत हाल को मुश्किल में डाल दिए हैं, हर पाकिस्तानी का अब ज़िंदगी और सेहत को भी ख़तरा है और उनका मुआशी सूरत हाल को भी ख़तरा है। पाकिस्तान के अवाम एक पेज पे हैं, तो अपोजिशन को जल्द से जल्द पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरते हुए उनका मिसाइल के हल निकालना पड़ेगा। उस मार्च में एक साथ आपके साथ मैंडेट दिया कि आप मार्च करें और सब लोग आपके साथ चलेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी किसी हद तक और नून लीग भी जलसों की हद तक आपके साथ जरूर शामिल हुई। एट द एंड आपको इस्लामाबाद अकेले खड़े होना पड़ा। क्या वो आपके अकेले का फैसला था या पूरी अपोजिशन का फैसला था, और अब की बार भी कहीं आपके साथ? मैंने उस तो भी वजाहत की थी कि अगर किसी एक पार्टी की तैयारी का लेवल और दूसरी पार्टी की तैयारी का लेवल दूसरा हो तो उसको हम मैनेज करेंगे, और उसमें हम एक दूसरे को ये नहीं कहेंगे कि आप मेरे लेवल पर आकर क्यों शरीक नहीं हुए। और उस वक्त भी आपने मेरी बातें सुनी होंगी, मैं बात करता रहा हूँ, लेकिन ये जो आप सवाल कर रहे हैं इसके जो असरात पड़े हैं उसके नतीजे में आपका सवाल बनता है, और इसी की तलाफ़ी के लिए हम सब दोबारा बैठ कर सोच रहे हैं। ईद के बाद इंशाल्लाह फिर ज़्यादा देर नहीं लगेगी, पहले रहबर कमेटी बैठेगी, वो कुछ तजावीज़ मुरतब करेगी एजेंडे के तौर पर, और फिर APC जो है उसको। आप पहले भी यहाँ आए लाहौर बैठे रहे, अपनी मीटिंग्स भी की, खबरें थी कि शहबाज शरीफ से मिलना चाह रहे, मुलाकात नहीं हुई। कल मौलाना साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ गए, शहबाज शरीफ बाहर भी आए, उन्होंने मीडिया टॉक भी किया, और आज खबर है कि आप यहाँ से वहाँ जाएंगे मुलाकात करने। क्या चाहते थे शहबाज शरीफ, क्या उनके खदशात थे कि वो आपसे मुलाकात नहीं करना चाह रहे? तो मौलाना साहब मुलाकात के बाद वो मान गए आपसे मिलने के लिए। ऐसे तो बिल्कुल बात नहीं करें। आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब एक तो ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा है, जहाँ तक कोविड और कोरोना की बात है हमें इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, और जहाँ भी पूरी दुनिया में जब एक अहम शख्सियत को ये बीमारी लगी है तो मीडिया ने और बाकी सियासी जमातों ने उनके साथ हमदर्दी दिखाई। और जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की बात है, शहबाज शरीफ साहब की सेहत की बात है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चाहे यहाँ का मीडिया हो या कुछ सियासी जमातें, वो शहबाज शरीफ साहब की सेहत पे सियासत कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ काबिल मज़म्मत है। अब शहबाज शरीफ साहब कोविड से एक बहुत मुश्किल बीमारी से, जबकि वो कैंसर पेशेंट भी है, वो गुजरा है उस बीमारी से,
اور اب ماشاءاللہ الحمدللہ صحتیاب بھی ہو رہا ہے. مولانا صاحب سے بھی ملا ہے, اب آج میرا ملاقات ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اور ملاقاتیں کریں گے, اور اپوزیشن کا جتنا بھی ملاقاتیں ہوتے ہیں وہ کم ہوں گے. ہم نے مل کے موقف لے کے چیف آف آرمی اسٹاف سے کیا یہ پارٹی کا منشور ہے یا ان کی اپنا ترقی, کیا اس کا کیا تھا مقصد؟ میں ایکسپلینیشن مانگوں گا رحمان ملک صاحب سے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ انٹیریئر کمیٹی کے جو چیئرمین ہے اس لحاظ سے شاید ملا ہوگا, لیکن میں تو ضرور پوچھوں گا. اچھا سر, یہ بتائیں کہ آپ سے بھی اور مولانا صاحب سے بھی سوال ہے کہ آپ کا ایک بات پہ اتفاق ہے کہ حکومت کو جانا چاہیے. کسی قسم کی موومنٹ 99 میں چلی تھی, جب پائی بنی تھی, عوامی اتحاد بنا تھا, تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں صرف یہ ہمارا مقصد ہے کہ یہ حکومت جائے, لیکن اس سے اگلا پلان نہیں دیا گیا. کیا اب آپ کے پاس اس کے بعد کا پلان ہے کہ اگر عمران جائے تو اس کے بعد متبادل آپ کو کیا دے رہی ہے؟ میں اس پہ ذرا عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے, ہم مسلسل 2 سالوں سے ایک بات بڑی وضاحت سے کر رہے ہیں کہ قوم کا, عام آدمی کا ووٹ کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. پہلے عوام کو وہ امانت واپس کی جائے, ایک حقیقی مینڈیٹ کے ساتھ جو بھی قوم کا نمائندہ ہوگا وہ آ کر حکومت کرے. اس طریقے سے یہ مینڈیٹ جو ہے یہ چونکہ غلط ہے, تو ایجنڈا جو ہے وہ تو اسی وقت ہمارا تمام پارٹیوں کا اسلام آباد میں طے ہو گیا تھا, اور آج بھی ہم اس پر قائم ہیں. لیکن جیسے رات کو بھی آپ حضرات سے بات ہوئی کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ان 2 سالوں میں بجٹ کہاں پہنچایا, ملک کی معیشت کہاں پہنچائی, آج غریب کی حالت کیا ہے, آج مزدور کی حالت کیا ہے, آج نوجوان بےروزگار کیوں ہے, تاجر طبقہ کیوں چیخ رہا ہے, پکار رہا ہے. تو ملک کی معیشت کو اس حد تک انحطاط کا شکار کرنا, یہ تو ریاست پہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی بقا کیا کر رہے ہیں ہم نے. لہٰذا حکومت جائز حکومت بنے تاکہ وہ جو بھی کرے وہ حقیقی معنوں میں قوم کی نمائندگی نظر آئے, اور پھر ظاہر ہے کہ ہمارے جو پرائیورٹیز ہوں گی وہ ملک کی معیشت کو اٹھانا ہو. یہ بتا دیجیے گا کہ آپ لوگ اس بات پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ حکومت کو جانا چاہیے, حکومت گرا دینی چاہیے, جبکہ یہ منتخب حکومت ہے. ایک ڈکٹیٹر کا بھی یہی کام ہوتا تھا کہ منتخب حکومت کو گراتا تھا, اقتدار پر آ کر بیٹھ جاتا تھا. آپ میں اور متحدہ اپوزیشن کو ڈکٹیٹر میں کیا فرق رہ جائے گا اگر حکومت گراتے ہیں؟ ہم اس حکومت کو جائز ہی نہیں سمجھتے. ہم نے جیسے حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی, ہم نے پہلے دن سے ہی بیعت نہیں کی, اور ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں. تو اس حکومت کو جانا ہوگا اس لیے کہ ناجائز بھی ہے اور نااہل اور نالائق بھی ہے. تو اس اعتبار سے ہمارا موقف بالکل مختلف ہے عام حالات کے مقابلے میں. مولانا صاحب یہ کلیئر کیجیے گا کہ جو لیک آف ٹرسٹ ہے اپوزیشن کے درمیان, عمران کے جانے پر لیک آف ٹرسٹ ہے کہ اپوزیشن کی پارٹیاں جس طرح اب ایک مرتبہ لانگ مارچ کے نکل چکے ہوئے لیکن وہ ٹرسٹ کا اظہار نہیں ہوا, یا طریقہ کار کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہے کہ بڑے میاں صاحب کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے لنڈن میں بیٹھ کے, جو ان کی باتیں آ رہی ہیں ان ہاؤس. اصل میں لیک آف ٹرسٹ کس پوائنٹ کے اوپر ہے جس وجہ سے پوری اپوزیشن متحد نہیں ہو پا رہی؟ اب متحد ہو جا رہی ہے. جب ایک اتحاد کی طرف ہمارا عمل بڑھنے لگ جاتا ہے تو پھر میرے خیال میں اس قسم کے سوالات نقصان کرتے ہیں, فائدہ نہیں کیا کرتے. بہت شکریہ. کیا نہیں, میں بطور ستون کے کام کر رہا ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو. دیکھ کر کہا آئیے ان گڈ فیتھ, آئیے کلوز بائی کلوز ایک نشست کر لیتے ہیں. اور وہ جو ڈاکومنٹ تھا جس کی ہیڈنگ تھی a joint proposal by Pakistan People's Party and PML-N, joint proposal, یہ ہے. آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. چنانچہ ہم نے اس پر گفتگو کا آغاز کیا اور ہم نے ان کا ایک ایک نکتہ سمجھا, اور انہوں نے جو مسودہ ہمیں پیش کیا, میں ایوان کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہوں گا, اس میں انہوں نے نیب کے قانون میں 35 ترامیم تجویز کی کہ یہ 35 تجاویز ہیں جو ہم
समझते हैं इनको अमेंड होना चाहिए। अब जनाब वाला, उन 35 तजावीज़ को हमने समझा, हमारी लीगल टीम ने समझा, और लीगल टीम ने समझकर वज़ीर आज़म की खिदमत में उनको पेश किया। वज़ीर आज़म की खिदमत में पेश किया और तबादला ख्याल हुआ, और उस तबादला ख्याल के बाद मैंने इनकी खिदमत में हाज़िर होना था, और उनकी खिदमत में हाज़िर होकर जो पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू था, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू था, इनकी खिदमत में पेश करना था, जो कि मैंने किया। और उसमें मुख्तसरन बात ये थी कि मैंने इनकी खिदमत में अर्ज़ की कि जिस शक्ल में आप तरमीम चाहते हैं, ये तरमीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन ना होगी, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हमारा कोर पार्टी का एंटी करप्शन हमारा कोर प्रिंसिपल है, हमारा एजेंडा है। और हम समझते हैं कि अगर ये 35 तरामीम इस शक्ल में अगर इन पर लेजिस्लेशन हो जाए तो फिर ये इदारा और अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है दर हकीकत बेमानी हो जाएगा। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई इंतकामी कार्रवाइयों के कभी कायल नहीं है। सियासी लोग हैं, कल वहां थे, आज यहां हैं, कल कहीं और होंगे, खुदा जाने उस बेंच पे हो, हाउस में हो भी सही कि ना हो। लेकिन हमने एक लॉ ऐसा बनाना है पोस्टेरिटी के लिए, और पब्लिक इंटरेस्ट को सामने रखते हुए हम समझते हैं इस कानून में हमारी राय में कुछ कबाहतें हैं, तो उन कबाहतों को हमने इनकी खिदमत में पेश भी किया। आई एम ग्रेटफुल टू फारूक नायक साहब। फारूक नायक साहब ने उनको नोट भी किया। उन कबाहतों में जनाब वाला मैं चंद मोटे मोटे नुक्ते पेश करना चाहता हूं। नंबर 1, हमें जो हम मोतरज़ थे और हैं वो ये है कि उसमें पहली तरमीम जो मोज़ेज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दोस्त चाहते थे और हैं, वो चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी कानून की एप्लीकेबिलिटी जो है उसका आगाज 16 नवंबर 1999 से हो, यानी कि जो 14 साल का पीरियड पिछला है वो हमारी नज़र में इससे हज़फ हो जाता है, और वो बहुत से करप्ट प्रैक्टिसेस के और करप्शन के केसेस जो हैं, जो नैब के ज़िम्मे में आ सकते थे, आ सकते हैं, आए हुए हैं, वो सरफ़ नज़र हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ा एक फैसला है जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। जनाब वाला, यहाँ ये भी कहा गया कि जो टर्म है चेयरमैन की, उसमें कमी की जाए। और ये भी रिकॉर्ड पे है और आपके इल्म में है कि जो मौजूदा चेयरमैन हैं, इनकी तकर्री में और चुनाव में कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई हाथ न था, क्योंकि आइन के मुताबिक ये फैसला करना है लीडर ऑफ द हाउस ने और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने, और दोनों साहिबान ने आपस में बाहमी मुशावरत के बाद जो इस वक्त के चेयरमैन हैं, ये इनका मुत्तफिक का इंतखाब है। अब उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है या नहीं है, कम से कम उनके चुनाव में तहरीक इंसाफ का कोई हिस्सा न था। जनाबे वाला, हमने एक तो हमें इस पर एक जो सीरियस एतराज है कि एक बहुत बड़ा पीरियड, एक पूरी 90 की दहाई का बहुत बड़ा पीरियड, वो आंखों से ओझल हो जाता है, और हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के ख़जाने और पाकिस्तान के अवाम के साथ इंसाफ न होगा। जनाबे वाला, हम चाहते हैं और हमारी ख्वाहिश है, और फैटफ क्या कहता है जिसकी बुनियाद पर हमने ये सारी गुफ्तगू का आगाज़ किया, फैटफ कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग ये दो अहम जुज़ हैं
جو فیٹف میں زیر بحث ہیں، جس سے وہ پاکستان سے توقع کرتے ہیں کہ پاکستان قانون سازی کرے گا، پاکستان اقدامات اٹھائے گا۔ جناب والا، ہم سمجھتے ہیں جو قانون اور مسودہ انہوں نے پیش کیا ہے اس میں تو منی لانڈرنگ کو بالکل اس قانون سے حذف کرنے کا ایک عندیہ دیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیب کی لسٹ آف افینسز ہے اس سے اس کو ہٹانے کا ارادہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کو انٹرنیشنلی اور فیٹف کے اس جو بحث ہے اس میں پاکستان کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایک نمبر 2 جناب، ان کے بقول دوستوں کے انہوں نے ایک بینچ مارک تعین کیا ہے کہ وہ کیسز جو 1 ارب سے اوپر ہوں، مطلب جہاں کرپشن کی جو رقم ہے یا حجم ہے وہ اگر 1 ارب سے زیادہ ہو تو وہ نیب کے زمرے میں آنا چاہیے۔ ان ادر ورڈز، اگر 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 روپے کی کرپشن ہو تو وہ کم از کم نیب کے زمرے میں نہیں آتی۔ یہ ہمارے لیے یہ اچنبھا تھا اور ہمارے لیے یہ حیران کن چیز تھی، اور ہمارے لیے اس کو ہضم کرنا، کم از کم تحریک انصاف کے لیے اس کو ہضم کرنا دقت دکھائی اس میں دے رہی ہے۔ جناب والا، پھر آپ دوستوں کی خواہش تھی کہ جو ہمیں منی لانڈرنگ کے لیے، انٹرنیشنل کوآپریشن کے لیے جو ہمیں لیگل اسسٹنس ہم لیتے ہیں، ان کے بقول وہ اس کو نیب سے الگ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو جوڑنا چاہتے ہیں پاکستان کے قانون شہادت سے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر اس کو ڈسکنیکٹ کیا جاتا ہے تو فیٹف کہتی کیا ہے؟ فیٹف کہتی ہے and FATF is an attempt to curb crimes, economic crimes. اور اس کی جو لڑائی ہے اکنامک کرائمز کی، اس پر بہت بڑی ایک زک لگتی ہے۔ یہ اس کو ایفیکٹولی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی اس تجویز کو تسلیم کر لیا جائے تو فیٹف کا ایک بہت بڑا آبجیکٹو جو ہے اس پر ضرب آتی ہے، اور میری نظر میں انہیں اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور گنجائش پیدا کرنی چاہیے، شاید یہ پاکستان کے مفاد میں نہ ہو۔ جناب والا، میں یہاں اور عرض کرنا چاہوں گا، بقول ہمارے دوستوں کے، بھائیوں کے، یہ چاہتے ہیں کہ نیب کے سے کوئی، فرض کیجئے کوئی زاہد بکر کوئی کنوکٹ ہو گیا، اور اگر اس کی ابھی اپیل کے مراحل جاری ہیں تو وہ جہاں تک اسمبلی اور پارلیمنٹ کا تعلق ہے اس پر قدغن نہیں ہونی چاہیے، وہ کنوکشن کے باوجود اسمبلی کا ممبر بن سکتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی توقعات اور خواہشات کے بالکل برعکس ہے، اور اس پر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ نظر ثانی ہم ان سے کہیں گے کہ اس پر از سر نو اس پر غور فرمائیں۔ اسی طرح جو فیٹف یا نیب سے اگر کوئی کنوکٹ ہوتا ہے اور ممبر ہوتا ہے، پبلک آفس ہولڈر ہے، تو قانون کہتا ہے کہ کم از کم وہ 10 سال کے لیے نااہل قرار پائے گا۔ دوستوں کا خیال ہے کہ 10 سال نہیں ہونی چاہیے اور اس کی مدت 5 سال ہونی چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص پبلک آفس ہولڈر کا جو پیمانہ ہے، جس کسوٹی پر عوام اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں، اس کا معیار اور ہے، اس کا بینچ مارک اور ہے، اور اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں اور میں کنوکٹ ہوتا ہوں تو پھر میں رعایت کا حقدار نہیں ہوں۔ جناب والا، میں یہاں ایک اور عرض کرتا چلوں، چیئرمین نیب کے ٹینیور کی بات ہوئی، جو میں پہلے کہہ چکا، کلیکٹیو فیصلہ تھا کہ 4 سال سے اس کی مدت 3 سال کر دی جائے،
اور ایک اخبارات میں بحث چل پڑی کہ تحریک انصاف ان کو ایکسٹینشن کا ارادہ رکھتی ہے یا قانون میں ایسی گنجائش پیدا کرنا چاہتی ہے کہ چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن کی گنجائش ہونی چاہیے. میں آن دا فلور آف دا ہاؤس کہنا چاہتا ہوں ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہ تھا نہ ہے, اور یہ اگر کوئی ایسی بحث ہے یا تھی تو وہ پتہ نہیں اس نے جنم کہاں سے لیا, میرے علم میں نہیں ہے کہاں سے جنم لیا. کم از کم ہماری صفوں میں اس پر کوئی بحث نہیں ہوئی, اس پر کوئی آمادگی نہیں ہے اور کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو سامنے آئی وہ ایسا اسٹیچیوٹ آف لمیٹیشن ان کرمنل اینڈ نیب لا. اب اس میں اسٹیچیوٹ آف لمیٹیشن کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کیس 5 سال سے پرانا ہو, چاہے کتنا ہی بھیانک قسم کا ہو, وہ نیب کے زمرے میں نہیں آئے گا, اور نیب اس کی کوگنیزنس اگر 5 سال کی مدت ہو جاتی ہے تو اس نے لوٹ کھایا ہو تو اس کو آزادی ہوگی. یعنی کہ 2015 اور 15 سے پہلے جتنے کیسز ہیں وہ اب نیب کی پکڑ سے آزاد ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری نظر میں, کم از کم حکومت کی نظر میں, یہ مناسب نہیں ہے. پھر آپ کی تجویز میں 6 آفینسز ایسے ہیں جو ان کا خیال ہے وہ ڈیلیٹ کر دیے جائیں, اور ہماری نظر میں وہ 6 آفینسز ایسے ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور ان کو کسی طریقے سے حذف نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اس پہ ایک ہے قومی اسمبلی میں شاہ محمود قریشی اظہار خیال کر رہے ہیں.